السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور معزز دوستو، تہاڈے سامنے قرآن پاک دی چند آیات دی تلاوت فرمائی ہے۔ این آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمیندن کہ اے مومنو، اسا ضرور تہاڈی آزمائش کرے سو، تہاڈا امتحان کیتا ویسی، کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمائے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے بابرکت وہ ذات الذی بیدہ الملک، جیندے قبضے قدرت دے اندر بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ تعالی ہر چیز دے اوتے قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ وہ ذات ہے جن پیدا کیتے موت کو اور زندگی کو، پیدا کرن دا مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کو زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تواڈے دے اندر کیڑے آدمی اچھے اعمال کر کے آنا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات غالب ہے اور بہت زیادہ گناہ کو بخشنا بھی۔ فرمائے یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے، اتھا تواڈا امتحان کیتا ویسی، آزمائش تھی سی، زندگی عطا کرنا بھی امتحان اور موت دینا بھی امتحان ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ فرمائے پر اسا ضرور بھی ضرور تواڈا امتحان گنسوں، تو کو آزمائش سٹیسوں، مختلف صورتاں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کدہیں تو کو دشمن دی جانب تو خوف آسی، اون وقت دے اندر اسا تواڈا امتحان گنسوں، آیا این وقت دے اندر اللہ کو یاد کریں دیں یا نہیں کریں دیں۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بساؤ کا تواڈے اندر بھوک، قحط سالی، روزی دی تنگی آوے سی، این حالت دے اندر اسا تواڈے امتحان گنسوں، آیا تساں این دے اوتے صبر کریں دے یا نہیں کریں دے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اسا مالیں دے اندر کمی کر دے سوں۔ اموال، آدمی دے بسا اوقات مال چوری تھی گئے، بسا اوقات تلف تھی گئے، یہ سارے امتحان ہیں اللہ تعالیٰ دی جانب تو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور انہیں اسا امتحان گنسوں تو آلے اندر جانے دی کمی کر دے سوں۔ اندو تو مطلب یہ ہے کہ کدیں تو آدھا عزیز بیٹا دنیا تو چلا ویسی، کدیں تو آدھا باپ دنیا تو چلا ویسی، کدیں تو آدھا پوتا دنیا تو چلا ویسی، اتھا بھی تو آدھا امتحان کتا ویسی۔ آیا این حالت دے اندر تساں اللہ تعالیٰ دی قضاء دے اتے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر ای حالت دے اندر تساں اللہ تعالیٰ دی قضاء اور رضا دے اتے تساں صابر تھی گئے اور صبر کرنا لے ہو تو تمہارا شمار صابرین جو تھی گئے۔ فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ایویں اسا تمہارا امتحان گنسوں پھلیں دے اندر کمی کر کے، مثلا باغات ہیں، کھیتی ہیں، ایک سال میں اسی بالکل کھیتی تھی سی نہ، باغات ہیں، باغ بالکل پھل نہ چیسی، یا اے بھی تھی سی کہ شروع دے اندر بہت زیادہ ہوں دے ہوتے پھل ہو سی، لیکن اسا ہوں دے ہوتے آفت بھیج دے سو، مصیبت آوے سی اللہ تعالیٰ دی جانب دے ہوتو۔ این وقت دے اندر بھی اسا تمہارا امتحان گندے پائے ہو سو، آیا تو سا این حالت دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات دے ہوتے صبر کریں دے ہو یا نہیں کریں دے؟ اللہ تعالیٰ دی این قضاء دے ہوتے راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، صابرین کو۔ صابرین کون وہ لوگ ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جلے والے انہیں کو کوئی مصیبت پہنچ دیئے، انہیں دی زبان دے ہوتے اے الفاظ جاری تھی وینن، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اساں بذات خود اللہ تعالیٰ دی ملکیت ہیں، اساں اللہ تعالیٰ دے غلام ہیں، اساں اللہ تعالیٰ دے بندے ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بالآخر سا کو لوٹ کے بھی ہوں خدا تعالیٰ دے پاس ونجنے،
وہ اپنی زبان دے نال اقرار کریں کہ اے اللہ تعالیٰ جو کچھ تہاڈا دیتا آیا اساں خود بھی تہاڈی ملکیت ہیں اور بالآخر آنا بھی تہاڈے کے. اتھوں ایک سبق دے کے گئے نصیحت حاصل تھی دیے کہ اے انسان جو کچھ بھی تیرے کے موجود ہے یہ صرف اور صرف اتنا تیری ملکیت عارضی ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. اگر کوئی تیرا والد کوئی رشتہ دار دنیا تو چلیا گئے ناراض تھی دی اللہ تعالیٰ دوتے ناراض تھی دی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت دے اندر جی میں چاہے تصرف کر سکتے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک بیا نقطہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں این تیری قضا دے ہوتے راضی ہیں. کیوں؟ این وجہ تو کہ وقت مقرر ہے، آج انہیں دا وقت آگئے اے چلے گئے کل ساڑا وقت آسی اساں بھی تیرے کے آمنے. لہٰذا اے جدائی حقیقی جدائی نہیں، اے جدائی عارضی جدائی ہے، کیونکہ بعد اس ساری انہیں نال ملاقات تھی ویسی. اب وہ دار النعیم دے اندر ساری انہیں دے نال ملاقات تھی ویسی. یہ جدائی کیا ہے؟ عارضی جدائی. اللہ تعالیٰ فرمائے جڑے لوگ صبر اختیار کریں اگو سنو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اولئک یہی لوگ علیہم انہیں دوتے ہیں میری طرفوں خاص الخاص رحمتاں ہیں، ورحمہ اور رحمت ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی لوگ راہ پاون والے ہیں، حقیقی لوگ راہ پاون والے یہ لوگ ہیں جڑے ہر خوشی دے اندر، ہر آفت دے اندر، ہر مصیبت دے اندر اللہ تعالیٰ دی ذات دا شکر ادا کرندے رہے وندن، مصیبت دے اوتے صبر ادا کرندے رہے وندن. فرمایا میری خاص الخاص رحمتیں، عام رحمتیں انہیں لوگوں دے واسطے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائیں یقول اللہ تعالی حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن میں جیرے ویلے ایک اپنے مومن بندے کو روح کو قبض کرے نا، اپنے مومن بندے دی روح کو کیا کرے نا؟ قبض کرے نا. اذا قبضتم صفیہ من اہل الدنیا، اذا قبضتم صفیہ من اہل الدنیا. مثلا تواڈے کئی عزیز کو میں دنیا دو تو اپنی طرف بلا گی تھے تے اون حالت دے اندر اون دا جڑا عزیز ہے دوست ہے مثلا باپ ہے بیٹا ہے پتر ہے، اون حالت دے اندر میں دے دا کہ آیا اون حالت دے اندر وہ کیا کریں دے؟ جزا فضات نہیں کریں دا، کپڑے تے نہیں پھڑیں دا یا صبر اختیار کریں دے. فرمائے کہ اگر این حالت دے اندر وہ صبر اختیار کر گندے تو محتسبہ میرے نزدیک ان دی جزا جنت ہے. دنیا دے اندر اگر کہیں دا بیٹا چلا گئے کہیں دا باپ چلا گئے اور اون ٹائم انتقال دی حالت دے اندر جلے والد دا انتقال تھا ہے، بیٹے دا انتقال تھا ہے، کہ بھائی قریبی رشتہ دار دا انتقال تھا ہے، اللہ تعالیٰ دی رضا دے ہوتے وہ راضی تھی گئے، فیصلے دے ہوتے راضی تھی گئے اور ثواب دی امید رکھیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ این آدمی واسطے میں ہوں کو اے جزا دیسا کہ میں دے واسطے جنت مقرر کر دی تھی. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا دی زندگی کہیں دیہات دے اندر نہیں، نہ ہی کہیں کو معلوم ہے جیرے ویلے وقت آسی آدمی چلا ویسی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حب النبی محبوب چہیتے ہیں چہیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید ابن حارثہ دے نال بہت زیادہ پیار ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ دے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتی ہے. والدین گھنن واسطے ہیں کہ بیٹا سارے نال چلو، فرمایا کہ نہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر رہنا چاہنا. اے روایت بیان کریں فرمائیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر نے میں کو پیغام دیتے کہ جاؤ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی ساتھ کے آؤ، میرے چھوٹا بیٹا موت دی کشمکش دے اندر ہے، زندگی اور موت دی کشمکش دے اندر ہے، میرے والد محترم کو جلدی ساتھ کے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو من کے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے من کے پیغام سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ون کے میری بیٹی کو سلام دے دو اور ان کو آکھو
ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شیء عنده باجل مسمى فلتصطبر ولتحتسب۔ اے بیٹی، ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ تعالیٰ گھن کی دے وہ اللہ تعالیٰ دا ہی دیتا ہویا، اگر اللہ تعالیٰ گھن کی دے تو کوئی حرج نہیں۔ وَلَهُ مَا آتا، بیا جو کچھ موجود ہے وہی اللہ تعالیٰ دا عطا کرتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمَّى، اللہ تعالیٰ دے نزدیک ہر چیز دا ایک وقت متعین ہے، جیلے ویلے وقت آوے سی لا يقدم ولا يؤخر، انسان نہ ایک قدم اگتے تھی سکتے نہ انسان ایک قدم پیچھتے تھی سکتے۔ اے بیٹی فلتصطبر، صبر اختیار کر اور ثواب دی امید رکھ، صبر اختیار کر اور ثواب دی کیا رکھ؟ امید رکھ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زید بن حارثہ پہنچن، ون کے پیغام دیتے نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو، انہیں فرمایا کہ ون کے میرے والد کو قسم دے کے آکھو لیأتینہا، کہ میرے والد ضرور آمین، چل کے آمین۔ جیلے والے ون کے بیٹی نے پیغام دیتے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، فقام، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھی گئے، ومعہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینال سعد بن عبادہ موجود ہیں، زید بن حارثہ موجود ہیں، اور حضرت ابی بن کعب موجود ہیں، اور بھی باقی چند صحابہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پائیں، جلے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر پہنچن، فوراً بچے کو اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک گود دے اندر رکھ دیتا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھے وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعَ، کہ ان دی روح جڑے نا پرواز پہ کریں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک اکھیوں دے بچو آنسو جاری تھی گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماون لگے، عرض کرن لگے، ما ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے کیا عام انسانے جتنا تساں بھی روندے پائے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے سعد بن عبادہ، ھذہ رحمت جعلہ اللہ تعالی فی قلوب عبادہ، اے اللہ تعالی دی رحمت ہے، اللہ تعالی نے اپنے بندے دے دل دے اندر رکھ دیتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ او آدمی دوتے رحم نہیں کریں دا جڑا بندے دوتے رحم نہیں کریں دا۔ فرمایا کہ آنسو دا جاری تھی وجنا اے اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، اور اگر کہیں دی موت دے وقت آنسو جاری تھی وجنا تین دے ہوتے پکڑ نہیں، اور اگر ان دا دل غم زدہ تھی گئی دے ہوتے پکڑ نہیں، کیونکہ اے انسان دے بس دے وچوں بار ہوئے، اختیار دے وچوں بار ہوئے، ہر او چیز جڑی انسان دے اختیار تو بار ہوئے شریعت مطالعہ دے ہوتے پکڑ نہیں کریں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب قسم دا نظارہ پیش کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کو دکھا دیتے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، موت اور حیاتی، موت اور زندگی صرف اور صرف میرے قبضے دے اندر ہے۔ اگر میں کہیں کو گرنا چاہاں، چاہے وہ بچہ کہ کئی پیغمبر دی گود دے اندر بھی کیوں نہیں موجود، لیکن پیغمبر بھی ان دی موت کو نہیں رو سکتا، کیونکہ موت اور حیات میرے قبضہ قدرت دے اندر ہے۔ یہ وجہ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگوں دا عقیدہ ہے کہ جی شاہ عبد القادر جیلانی فلاں بزرگ فلاں پیر ساکو بچا گن سی اور مردے کو دوبارہ زندہ کر دے سی، ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دا قانون نہیں، اللہ تعالیٰ دا ضابطہ نہیں۔ جتنا تھی سگے انسان دے ہوتے خوشی بھی آمنی ہے، غمی بھی آمنی ہے، واہ او شخص، خوش قسمت ہے او شخص خوشی دے لمحات دے اندر بھی جڑا اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا، غمی دے لمحات دے اندر بھی جڑا اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا۔ ہر حالت دے اندر جڑا شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں دے، اے شخص اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ کیا ساکو تو سبق حاصل تھی نہیں حدیث نے ہو تو ساکو سبق اے حاصل تھا ہے کہ دیکھو ہر انسان نے دنیا دو تو بننے بالآخر، چاہے ان دی عمر 100 سال ہے، چاہے ان دی عمر 200 سال ہے، چاہے 1000 سال ہے، بالآخر وفاتی تے ان دے تو پہلے ساکو کیا کرنا چاہیے؟ ان دے تو پہلے ساکو نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ اے دنیا صرف مختصر زندگی ہے، باقی اللہ تعالیٰ جڑے اگو بنائیں
عالم برزخ اور عالم آخرت. عالم برزخ بھی مختصر اور عالم آخرت وہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے عالم ہے. این دا عالم برزخ دا عالم آخرت دا دار و مدار صرف این چند روزہ زندگی دے ہوتے منحصر ہے. اگر کوئی آدمی این اپنی چند روزہ زندگی کو سوار کے ویندے اندے واسطے اگو راحتاں نعمتاں ہیں. اور قبر دے اندر وہ کوئی آپ دیتا ویسی نم کا نومت العروس ایویں سامن جویں پہلی رات دی دلہن سامنے دے وہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی غم نہیں ہوتی ایویں آج تیرے ہوتے بھی کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جڑی قبر ہے کوئی میں نہ سمجھائے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر یا تو جنت دے باغیں دے وچوں ایک باغ ہے یا جہنم دے گڑھیں دے وچوں ایک گڑھا ہے. اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.